Assalamu alaikum dear students. This is your second lecture of English for class 8. Dear students, this is unit number 1 and unit number 1 is about the model Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the model of tolerance. इस यूनिट का जो पहले दो पैराग्राफ थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं विद ट्रांसलेशन, और उसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग है वो भी हमने डिस्कस कर दिए हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पैराग्राफ along with the difficult words and their meanings. Dear students, पहले हम डिस्कस करते हैं इस यूनिट के जो रिमेनिंग पैराग्राफ हैं उसके डिफिकल्ट वर्ड्स और उसके मीनिंग. बढ़ते हैं आज के डिफिकल्ट वर्ड्स और उसके मीनिंग की तरफ. पहला आज हमारे साथ जो वर्ड है दैट इज रिवेंज, और रिवेंज का मतलब है इंतकाम या बदला लेना. नेक्स्ट हमारे साथ है कंकर्ड. कंकर्ड का मतलब है फतह करना. नेक्स्ट है पीसफुली. पीसफुली का मतलब है पुरअमन, अमन से रहना. इंसल्टेड का मतलब है तौहीन करना, किसी की बेइज्जती करना. नेक्स्ट हमारे साथ है एमनेस्टी. एमनेस्टी का मतलब है आम माफी. नेक्स्ट है एक्सपेक्ट. एक्सपेक्ट मीन्स उम्मीद करना. फिर हमारे साथ है पिटी. पिटी का मतलब है अफसोस करना, किसी के लिए गम का इजहार करना. डिसअपॉइंटेड का मतलब है मायूस हो जाना. फियर मीन्स खौफ. मर्सी मीन्स रहम. प्लॉटेड मीन्स साजिश करना. प्लॉटेड के लिए जो दूसरा वर्ड है वो यूज होता है कॉन्स्पिरेसी. बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ. नेक्स्ट हमारे साथ है ग्रैब. ग्रैब मीन्स किसी चीज को पकड़ लेना. क्लॉक मीन्स चादर. डिले मीन्स ताखीर या ली तो लाल से काम लेना. लोन मीन्स कर्ज. स्वेल मीन्स सूजन. टर्न अवे मीन्स मुंह मोड़ लेना. डेट्स मीन्स खजूर. फ्राइटेंड मीन्स खौफजदा. परसिवरेंस मीन्स साबित कदमी. टेस्टिफाइड मीन्स गवाही देना. एंड द लास्ट वर्ड फॉर योर टुडेज लेसन इज एडवर्सिटी. एडवर्सिटी मीन्स मुश्किलात या hardship. This was all about the difficult words and their meanings. Now we are heading towards the paragraph with their translation. Dear students, अगर आपको याद हो तो लास्ट पैराग्राफ में हमने डिस्कस किया था कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या क्या पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तकालीफ और मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब वो मक्का में रिहाइश पजीर थे. उसी से आगे हम अपने लेसन को लेके चलते हैं. उसमें है कि ड्यूरिंग दिस सिचुएशन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम remained calm and tolerant and never thought about taking any sort of revenge. आपका डियर स्टूडेंट्स ये पैराग्राफ है पेज नंबर 3 पे, बिल्कुल फर्स्ट लाइन है. और इस लाइन का मतलब ये है कि इन हालात में भी जो है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पुरसुकून और सब्र से काम लिया और कभी भी बदला लेने का सोचा भी नहीं. इवन आफ्टर ही हैड कंकर्ड मक्का. बावजूद मक्का को फतह करने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम taught his followers to remain tolerant. फतेह मक्का को फतेह करने के बावजूद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों को या उनके जो साथी थे उनको सब्र से काम लेने की तलकीन की या उनको तरगीब दी. आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, मक्का को फतह करने के बाद द मुस्लिम आर्मी एंटर्ड मक्का हम्बली एंड पीसफुली. मक्का को फतह करने के बाद जो मुसलमानों की आर्मी थी या मुसलमानों की जो फौज थी वो मक्का में बहुत ही आजिज़ाना और पुरअमन तरीके से दाखिल हुई. नो हाउस वॉज रॉब्ड. किसी भी घर को नहीं लूटा गया.
no man or woman was insulted, اور کسی بھی عورت یا شخص کی بے عزتی یا توہین نہیں کی گئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم granted a general amnesty to the entire population of Makkah. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام جو مکہ کی آبادی تھی ان کو عام معافی دی. عام معافی کا اعلان کیا مکہ کو فتح کرنے کے بعد. After conquest of مکہ کو فتح کرنے کے بعد, when everybody gathered in خانہ کعبہ, جب تمام لوگ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں جمع ہوئے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم asked the people of قریش, تمام لوگ جب خانہ کعبہ میں جمع ہوئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے جو لوگ تھے ان سے پوچھا, what do you expect at my hands, کہ آپ میرے ہاتھوں سے کس چیز کی توقع یا امید رکھتے ہیں. They all shouted in one voice, تو ان تمام موجود لوگوں نے ایک ہی آواز میں پکارا, kindness and pity, رحم دلی اور افسوس. Gracious brother, مہربان بھائی. Gracious nephew, مہربان بھتیجا. They were not disappointed, اور ان کو کوئی بھی مایوسی نہیں ہوئی. مطلب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد یا ان الفاظ کے بعد ان لوگوں کو کوئی مایوسی نہیں ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب پہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said the same forgiving words as حضرت یوسف had said to his brothers. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی رحم دلانہ اور معاف کرنے والے الفاظ دہرائے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے استعمال کیے تھے. وہ کون سے ورڈز تھے؟ وہ یہ ہیں, have no fear this day, آج کے لیے آپ کو کوئی خوف نہیں. may Allah forgive you, اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے. and he is the most merciful to those who show mercy, اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی رحم دل ہیں ان لوگوں کے لیے جو رحم کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم even forgive Abu Sufyan and his wife, who were the worst enemies of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and Islam. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو بھی کیا کیا؟ معاف کیا, اور اس کی بیوی کو بھی جو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بدترین دشمن تھے. He plotted many times against the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے جو ہے مطلب ابو سفیان نے جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا اس کے خلاف بہت سی سازشیں کی, لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم never did so, لیکن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا. مطلب یہ ہے کہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ساری سازشیں کی, لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سازشوں کا جواب کبھی بھی سازش سے نہیں دیا بلکہ اس کو معاف کیا. Similarly, the story of Rabbi Zayd is one such epitome of learning from محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم practices. اسی طرح جو ربی زید کی جو کہانی ہے وہ بھی کیا ہے ایک بہترین مثال ہے سبق سیکھنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات سے, which reflects tolerance towards other, اور جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبر ثابت ہوتی ہے. مطلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اب ربی زید ہیں اس کی جو کہانی ہے اس نے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ کیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بھی بہت صبر کا مظاہرہ کیا. Once حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was attending funeral of a man from the Ansar. ایک دفعہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نماز جنازہ جو ہے ایک شخص کی ادا کر رہے تھے جو انصار میں سے تھے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان and some other companions were with him. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز جنازہ ادا کر رہے تھے تو اس ٹائم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان اور باقی کچھ ساتھی موجود تھے. After the funeral prayer, the Rasul sat down close to a wall and Jewish Rabbi Zayd ibn Sana came towards him. نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے اور جو جیوش ربی ہیں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو he grabbed the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم by the edges of his cloak. اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے چادر سے پکڑا, looked at him in a harsh way اور اس کو بہت سخت رویے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا and said اور کہا, او محمد, اے پیغمبر, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, will you not pay me back my loan? کیا آپ مجھے اپنا قرضہ واپس نہیں کریں گے؟ تو I haven't known the family of Abdul Muttalib to delay in repaying debts. اس نے کہا کہ میں نے جو عبد المطلب کا خاندان ہے اس میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو قرض دینے میں لی تو لال سے کام لیتا ہے. After seeing what the Rabbi did to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ منظر دیکھنے کے بعد جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم eyes swelled with anger. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں ہیں وہ غصے سے کیا ہوئی, سوجن ہوئی. He looked at the Rabbi and said, اس نے ربی کی طرف دیکھا اور کہا, O enemy of Allah, اے خدا کے دشمن, do you talk to the Rasul of Allah? کیا تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول سے, کیا تم اللہ کے رسول سے بات کر رہے ہو, and behave towards him in this manner, اور اس طریقے سے تم بیہیو کر رہے ہو اور اس طریقے سے تم نے اپنا رویہ اختیار کر رکھا ہے. The Rabbi turned away, تو جو ربی ہے اس نے اپنا منہ موڑ لیا, and حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گیا, and حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said to حضرت عمر, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا, You should have given us sincere counseling. آپ نے ہمیں مخلصانہ مشورہ دیا ہوا ہوتا, rather than act as you did. مطلب یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے اگر ہمیں مخلصانہ مشورہ دیا ہوا ہوتا تو آپ کو اس طرح سے مطلب ایکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. Go and repay him his loan and give him 20 saw. مطلب جاؤ اور اس کو جو ہے اپنا قرض واپس دو اور اس کو جو ہے 20 سا جو ہے یہ ایک یونٹ آف یہ میجرمنٹ آف ویٹ کا ہے جو اس ٹائم یوز ہوا کرتا تھا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ آپ اس کو اپنا قرض بھی دو اور ساتھ میں ایکسٹرا 20 سا بھی دو, بیکاز یو اسکیئرڈ ہم, کیونکہ آپ نے اس کو ڈرایا. تو یہ تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کا آج کا لیکچر نمبر 2, اور اس میں سے آخری 2 پیراگراف رہ گئے. انشاءاللہ یہ ہم پھر نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. So thank you for today's lecture.